بسم اللہ الرحمن الرحیم الیس منکم رجل رشید صلاۃ. سامعین محترم، ہم اپنے عنوان پر باقی رہتے ہوئے یہ 7ویں تقریر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور میں اپنے آپ کو ادارے کے آپ کے درمیان جب پاتا ہوں تو ایک نئی ہمت اور ایک نئی طاقت کے ساتھ گو کہ اپنے آپ کو میں طبیعتاً بہتر محسوس نہیں کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موسمی اثرات ہیں. باوجود اس کے آپ کی حسن سماعت، آپ کی مسلسل شرکت اور بعد نماز میں اپنے آپ کو اس اعتبار سے انتہائی خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ نمازیوں کے درمیان بول رہا ہوں، اور گفتار و آثار ترابی کے عنوان پر باقی رہتے ہوئے کوشش صرف اس بات کی کر رہا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے اپنے تعلق سے بیان کیا ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. آغاز تقریر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شہر کے حالات پر آپ کی نظر ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اطلاعات مجھ تک پہنچ رہی ہیں کم و بیش وہی آپ تک بھی پہنچ رہی ہیں. ایسے میں صرف گزارش میری نوجوانوں سے یہ ہوگی کہ اپنے آپ کو محفوظ سے محفوظ تر بنائیں، غیر ضروری کسی بھی مقام پر جانے سے گریز کریں. انتہائی ضرورت کے نتیجے میں کوئی سفر اختیار کرنا ہو تو کیا جائے، وگرنہ اپنے مقام پر اپنے مکان پر رہیں. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس امر کی تنبیہ کی گئی ہے کہ ہماری ذات انتہائی اہم، انتہائی مہم ہے، اس لیے کہ آپ ایک خاص خمیر اپنی طینت میں لیے ہوئے پیدا ہوئے ہیں جس سے اکثریت واقف نہیں ہے. اور شاید اسی کی طرف علامہ مرحوم نے اپنے ایک شعر میں توجہات کو مبذول کراتے ہوئے یہ کہا تھا کہ قمیر نور ولایت ہے جن کی طینت میں، خمیر نور ولایت ہے جن کی طینت میں، پھر آب و گل سے رشید اختلاط کیا کرتے. تو جہاں نور ولایت کو اس خمیر میں گوندھا گیا ہو وہاں پر نہ ہمارا کوئی کمسن اور نہ ہی ہمارا کوئی مسن، دونوں ہی انتہائیں ہیں. یہ نہ کوئی بچہ اور نہ کوئی بوڑھا کسی بھی ایسے مقام پر نہیں جاتے کہ جہاں پر ہم یہ سمجھنے لگیں کہ ہم خود محفوظ نہیں ہیں. یہ میں نے آغاز میں کہہ دیا، تقریر کا دورانیہ بالکل آپ کو سمجھ لیجئے کہ معین ہے. اس اعتبار سے ذرا اصلی فکر کی ضرورت تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں اپنے معروضات کو اس طرح سے پیش کیا. کل کی تقریر میں نے علامہ مرحوم کے اس موقف کو آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ وہ جس نے اتحاد المسلمین کے پلیٹ فارم سے اور مجلس اتحاد المسلمین
کے پلیٹ فارم سے مسلسل تقاریر کی ہوں، اچانک پاکستان میں ورود کے بعد ایک مرتبہ سیاست سے مکمل کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا، باقاعدہ لکھا ہے کہ جو بھی وقت کراچی میں گزرا اسی فکر میں صرف ہوا کہ کسی نہ کسی صورت مسلمانوں کو بیدار رکھا جائے۔ طبیعتاً جو شخص اپنے آپ کو اس کام پر مسلسل یوں سمجھیے کہ ارلی 30s سے پا رہا تھا، وہ کیسے اپنے آپ کو الگ کر لیتا، مگر اس میں انہوں نے ایک رخ کو تلاش کیا، اور اس کا انہوں نے اظہار اس طرح سے کیا کہ پاکستان میں آنے کے بعد چونکہ میں سیاست سے کنارہ کش ہو چکا تھا، اس لیے یہ فکر کہ مسلمان بیدار رہے خالص مذہبی صورت لیے ہوئے تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 1926 عیسوی میں، اب دیکھیے سن و سال کا چونکہ بہت تذکرہ کر رہے ہیں، اور ذرا سا اب جو میں آج سے ظاہر ہے کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں یہ نیا پیرا ہے، تھوڑا سا ریٹروسپیکٹو ان کا انداز ہے۔ بات کر رہے تھے 1949 کی، مگر اب سن 26 کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ سن 26 کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی عمر کیا قرار پائی اس اعتبار سے؟ 18 برس کی عمر ہے۔ 1908 کی پیدائش ہے، 1926 کا تذکرہ کر رہے ہیں تو عمر ہوئی 18 برس۔ فرماتے ہیں 1926 میں کربلا جاتے ہوئے میں نے حاجی غلام حسین جیٹھا گوکل مرحوم کی خواہش پر کراچی میں 10 مجالس پڑھی تھیں۔ اب یہ 18 برس کا نوجوان ہے، بمبئی سے سفر کیا ہے اس نوجوان نے، کراچی کی بندرگاہ پہ اترا، دعوت نامہ اسے ملا، اور اس نے اپنے کربلا جانے کے تعلق سے، جو سفر ظاہر ہے کہ آگے کا سفر ہے، بصرہ پہنچنا ہے، اس زمانے میں ظاہر ہے کہ موڈ آف اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ موومنٹ یا ٹرانسپورٹیشن وہ ایئر ٹریفک نہیں ہوتی تھی بلکہ پانی کے جہاز سے لوگ یہ سفر اختیار کرتے تھے۔ 1926 میں کربلا جاتے ہوئے میں نے حاجی غلام حسین جیٹا گوکل مرحوم کی خواہش پر کراچی میں 10 مجالس پڑھی تھیں۔ ان مجالس میں عنوان تھا طب اور آل محمد۔ طب اور آل محمد۔ کھارادر کے چھوٹے امام باڑے میں یہ مجالس منعقد ہوئیں، اور لوگ راستوں پر بیٹھ کر مجلسوں کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ یہ 1926 کا کراچی ہے، اس کے متعلق آج یہاں ایسے افراد آپ کو ملیں گے کہ جو شاید یہ کہیں گے کہ کل کراچی کیا تھا، کل کراچی کی آبادی کیا تھی، یعنی چند ہزار پر مشتمل آبادی۔ یعنی یہ اگر میں آپ سے اس کہوں کہ علامہ مرحوم نے اپنی کسی تقریر میں 1926 کی کراچی کی آبادی کو بمشکل تمام 32,000 یا 35,000 کہا ہے 1926 کی، اور ظاہر ہے کہ کراچی کے حدود وہ نہیں تھے کہ جو آج ہیں، یہ وہ حدود ہیں کہ جس کے متعلق کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ شاید گرو منظر آخری حد ہوا کرتی تھی۔ یہ یوں سمجھیے کہ لوگ راستوں پر بیٹھ کر ان مجالس کو نوٹ کیا کرتے تھے تاکہ معصومین کے طبی نسخے ان کو یاد ہو جائیں۔ انہی مجالس کی یادگار میری اہم تصنیف طب معصومین ہے۔ یہ علامہ صاحب نے ایک حوالہ دیا پیچھے سے، یعنی 18 برس میں طب اور آل محمد کے موضوع پر تقریر کرنے والا، ان تقاریر میں وہ نسخے جو فیضان محمد و آل محمد کا نتیجہ تھے ان کو نوٹ کرنے والے نوٹ کرتے رہے، اور اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ مرحوم نے باقاعدہ اس کو یوں سمجھیے کہ پابند کیا ایک تصنیف کی صورت، اور اس کا نام طب معصومین قرار پایا۔ یہ کتاب میں یہاں روک کے آپ سے عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ آئی، اور نہ صرف یہ کہ مسلسل چھپتی رہی بلکہ ایک ایسی میں نے یوں سمجھیے کہ مڈ 70s میں یا لیٹ 70s میں نے شرح طب معصومین کو بھی دیکھا، جس کو عبد الکریم مشتاق نے مومنین کی خدمت میں ظاہر ہے کہ پیش کیا،
ظاہر ہے کہ اب اس اعتبار سے اگر میں کہوں کہ کیا وہ کامل شرح تھی تو نہیں، ایسا نہیں تھا، مگر جس کی جتنی ہمت ہوتی ہے اور جتنی طاقت ہوتی ہے اور جتنی علمی استعداد ہوتی ہے وہ ہمت کرتا ہے، کوشش کی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ طب معصومین کئی دفعہ تباہ ہو چکی ہے اور جس کو مزید اضافے کے ساتھ تباہت کو پھر بھیجا جا رہا ہے۔ جب یہ میں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس اس مضمون میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں تباہت کے لیے جا رہی ہیں، کتابت کے مرحلے سے گزر چکی ہیں، اب پرنٹنگ کا مرحلہ آ رہا ہے، تو وہاں پہ فوری طور پر ایک سوال ذہن میں قائم ہوتا ہے، وہ یہ کہ پھر کیا ہوا؟ نہ میں جانتا ہوں کہ کیا ہوا، نہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، بس ہمیں اتنا ضرور معلوم ہے کہ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ اور یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے، یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ ظاہر ہے کہ لکھنے والا پوری ذمہ داری اور احساس ذمہ داری کے ساتھ لکھ رہا ہے۔ کاغذ پر جب کوئی بات کو لکھا جاتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ انتہائی اہمیت کی بات ہوتی ہے۔ وہی فرماتے ہیں اس کو مزید اضافے کے ساتھ تباہت کو پھر بھیجا جا رہا ہے۔ الغرض کہ چونکہ تھوڑا سا پیچھے سے وہ آئے تھے، 26 کا تذکرہ کیا تھا، اب لیکن پھر آگے بڑھتے ہیں۔ الغرض 1949 میں میں کراچی کے لیے نیا نہ تھا، کیونکہ 26 میں تو سفر اختیار کر چکے تھے، مجلسیں پڑھ چکے تھے، یہاں سب احباب موجود تھے۔ 2 سال تک یہاں بھی میں نے محفل خراسان کی خدمت کی، 11 برس محفل خراسان بامبے۔ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال تک یہاں بھی میں نے محفل خراسان کی خدمت کی، اور 51 سے یعنی 1951 سے پھر خالد ہال، مارٹن روڈ، کھارا در اور ایرانیان کی 4 مجالس محرم میں پڑھتا رہا۔ میں بہت سے ہمارے احباب ہیں، ظاہر ہے کہ وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے ویسے ویسے حافظے پر بھی اثر پڑتا ہے۔ میں نے جب کبھی بھی اپنے بزرگوں سے گفتگو کی ہے تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ سن و سال کے اعتبار سے، یعنی کون سے سال کہاں پڑھ رہے تھے، ذرا سی ایک ڈسکرپنسی رہتی ہے، اس کو کم از کم یہ تحریر دور کریے کہ 51 سے خالد ہال، مارٹن روڈ، کھارا در اور ایرانیان کی 4 مجالس محرم میں پڑھتا رہا۔ 1955 سے میں نے مارٹن روڈ سے قطع تعلق کر لیا اور الحمدللہ تاحال خالد ہال، ایرانیان، کھارا در کی مجلسیں جاری ہیں۔ 63 سے پٹیل پارک کی شام کی مجلس کا اور اضافہ ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب پٹیل پارک کا تذکرہ آیا، 1963 کا تذکرہ آیا، تو اشرف باز صاحب تو موجود ہیں یہاں پہ کہ یہ وہ سال ہے کہ علامہ صاحب نے 63 سے مجلسیں پٹیل پارک میں پڑھنا شروع کی، اور یہاں سے اشرف باز صاحب نے سلام ثانی کا آغاز اتنے بڑے ممبر سے کیا، اور آج ماشاءاللہ سے یوں سمجھیے کہ 4 دہائیاں ختم کر چکے ہیں اور 5ویں دہائی ختم ہوا چاہتی ہے۔ 45 برس خدمت کی ہے انہوں نے ممبر سے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بڑا ہی بڑا اور احسانات ہیں۔ 63 سے پٹیل پارک کی شام کی مجلس کا اور اضافہ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نشتر پارک، خالد ہال، ایرانیان اور کھارا در۔ 1954 میں 1954 میں نواب معظم جا بہادر، یہ حضور نظام کے چھوٹے صاحبزادے یعنی میر عثمان علی خان والی حیدرآباد، یہ چھوٹے صاحبزادے نے حیدرآباد آنے کی دعوت دی 1954 میں اور ویزا روانہ کیا۔ میں نے وہاں 6 مجالس سالار جنگ مرحوم کے شادی خانے میں پڑھی۔ واپسی پر 1954 ہی میں مشرقی افریقہ کا دورہ کیا، نیروبی، ممباسا، زنجبار، دارالسلام اور کمپالا۔ 1955 سے ماہ رمضان المبارک کے لیے میں 5 برس تک مسقط جاتا رہا اور 30 دن تک تفسیر کا درس جاری رہتا تھا۔ یہاں جناب جعفر حاجی باقر عبداللطیف صاحب میرے میزبان تھے۔ اس عرصے میں 2 سال چہلم کے موقع پر رنگون جانا ہوا۔ سیٹھ اللہ رکھیا وہاں میرے میزبان تھے اور انجمن عباسیہ کی بنا کردہ مجلسیں میرے ذمے تھیں۔ یہاں تک تو مضمون اب ہمارے پاس نہ صرف آپ کی یعنی
تمانیت قلبی کے لیے ایک بات عرض کروں کہ میرے پاس اب ایک دن، کل کا دن، میں کل اپنے اس مضمون کو مکمل کروں گا. کل 8 جولائی ہے. 9 جولائی کے تعلق سے کچھ اپنی باتیں کروں گا اور اس تعلق سے یعنی پس منظر اور پیش منظر کو سامنے رکھ کر گفتگو کروں گا. ایک لائے عمل کو ہم طے کریں گے کہ کرنا کیا ہے، اس لیے کہ مضمون کو فقط پڑھنا نہیں تھا، اس مضمون کو یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی دہرانا تھا، بلکہ اس کی روشنی میں کچھ راہوں کو معین بھی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں. اگر وقت کی کمی اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اب بھی کوئی فیصلہ نہ کیا گیا تو عظیم ترین نقصان ہوگا. میں کم از کم اب اس نقصان کا تعلق سے میں متحمل نہیں ہو سکتا. یہاں پہ میں نے اس لیے روکا ہے کہ علامہ صاحب نے اپنی جس اہم تصنیف کی طرف اشارہ کیا تھا اس مضمون میں، وہ طب معصومین. دیکھیے سن ہے 26، طب اور آل محمد یہ عنوان تھا. اب میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک بہت ہی اہم اورینٹلسٹ، عظیم مستشرق، اس کا نام ہے ایڈورڈ جی براؤن. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے لٹریری ہسٹری آف پرشیا لکھی، تاریخ ادبیات ایران. یہ وہ ہے کہ جس نے پروز اینڈ پوئٹری آف پرشیا کو تحریر کیا، یعنی بائی پروفیشن ایک میڈیکل ڈاکٹر. اور اس کے متعلق یاد رکھیے کہ ان کا ایڈورڈ جی براؤن کا سن ولادت 1862 اور تاریخ 7 فروری، اور ان کا سن وفات 1926 اور تاریخ 5 جون. یہ 1862 سے لے کے 1926 ان کا دورانیہ حیات ہے. اس میں انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ فیلو ہیں رائل کالج آف فزیشن لنڈن کے، اور کیمبرج یونیورسٹی میں یہ پروفیسر، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پروفیشنل ڈگری ان کے پاس ہے طب کی، میڈیسن کی. اور ان کے تعلق سے ایک بات اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انہوں نے 1919 اور 1920 کے درمیان 4 لیکچرز دیے ہیں، اور وہ 4 لیکچرز ہیں طب عربی پر. یہ بڑی اہم بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب علامہ مرحوم 18 برس کی عمر میں طب اور آل محمد کے عنوان پر تقریر کر رہے تھے تو ان محرکات کو سمجھنا ہوگا جس کے سبب یہ عنوان کو معین کیا. پہلی بات یاد رکھنے کے قابل اور علامہ کے مزاج سے واقف حضرات یہاں بیٹھے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے پیش نظر جدید تصانیف رکھی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے فقط قدیم علم کو اساس بنا کر گفتگو کی ہو، بلکہ انہوں نے قدیم و جدید کا ایک ایسا امتزاج پیدا کیا ہے اپنی تقاریر میں کہ بیٹھنے والا نہ کسی صورت اپنے آپ کو اس انداز سے محسوس کرے کہ وہ فقط دور قدیم میں ہے، نہ ہی یہ محسوس کرے کہ وہ دور جدید میں ہے. یعنی ایک خاص بیلنس رکھا انہوں نے اپنی تقاریر میں، جس کے سبب آج ان کی خطابت کو اگر آپ ذرا سا ریوائنڈ کر کے کوئی تقریر سنیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ فی زمانہ جو مسائل ہیں ان مسائل پر بول رہے ہیں. یہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب انسان کی نظر قدیم و جدید کے ساتھ ایک پوائنٹ آف ویو کو بھی معین کرے، اپنے نقطۂ نگاہ کو بھی پھر انسان اس میں شامل کرتا ہے، اور نتیجے میں ایسی تقریر ہمیشہ ہی اختیار کر لیتی ہے. اس میں پھر پرماننس آ جاتا ہے، اس میں پھر ابدیت آ جاتی ہے. میں نے بیشتر ایسی تقاریر کو سنا ہے کہ جہاں پہ سن 63 میں گفتگو ہو رہی ہے، سن 65 میں گفتگو ہو رہی
رہی ہے. سن 71 میں گفتگو ہو رہی ہے، مگر محسوس یہ ہوتا ہے جیسے آج ہمارے موضوع پر آج کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. تو بعین ہی طب اور آل محمد کے تعلق سے جب گفتگو کی تھی تو اس وقت ان کے پیش نظر ایڈورڈ جی براؤن کے وہ 4 لیکچر سے جو طب عربی کے عنوان پر اس نے رائل کالج آف فزیشنز کے سامنے لندن میں باقاعدہ ڈیلیور کیے اور اس کو پھر بعد میں عربی میڈیسن کے نام پر یا یوں سمجھیے اس اصطلاح کے ساتھ اس کو چھاپا گیا. اور پھر ظاہر ہے کہ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا ویسے ویسے اس کتاب کو نہ صرف یہ کہ چھپوایا گیا بلکہ اس کے تراجم بھی منظر عام پہ آئے. مثلا فرانسیسی میں عربی میڈیسن کا ترجمہ جو کہ ایڈورڈ جی براؤن کے 4 لیکچرز ہیں یہ 1954 میں یعنی اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا. مختلف السنہ یعنی مختلف زبانوں میں یہ 4 لیکچرز ٹرانسلیٹ ہوتے چلے. لیکن اب میں آپ سے عرض کروں اس کا مسئلہ کیا تھا. ایڈورڈ جی براؤن جس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا اس کے پس منظر و پیش منظر میں نہ حقیقت محمد کی تھی نہ آل محمد کی تھی. اس نے اپنے 4 لیکچرز میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ جس طب کو آپ طب نبوی کہتے ہیں اس میں کل 3 چیزیں آپ کے حوالے کی. پہلی چیز طریقہ علاج میں نبوی طب نے شہد کا استعمال بتایا. دوسری چیز نبوی طریقہ علاج میں حجامت بن نہار کو بتلایا گیا. اور تیسری چیز جو آخری چیز ایڈورڈ براؤن نے کہا وہ یہ کہ داغ ڈالنا، جسم پر داغ ڈالنا. اب اس کو آج کی ماڈرن آپ ٹرمینالوجی میں اگر آپ اس کو یوں کہیں کہ سرجری کروانا، درج جو بھی چاہے میں اس میں کوئی لفظ کا اضافہ نہیں کرتا، مگر یہ 3 اس نے کہے کہ طریقے تھے، اس کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں تھا. بلکہ یہاں تک اس نے کہا کہ اگر کوئی آپ کو ملا علاج یا کوئی طریقہ علاج تو درد سر کے تعلق سے، درد شقیقہ کے تعلق سے، آشوب چشم کے تعلق سے، تب کے تعلق سے، بخار کے تعلق سے، جذام کے تعلق سے، لیکن اس کے سوا طب نبوی نے کوئی خدمت انجام نہیں دی. جو نبوی طب پر گفتگو نہ کر سکتا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ آل نبی کے تعلق سے کیا گفتگو کر سکتا تھا. ایسی صورت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ان کے پیش نظر یہ ساری چیزیں ہیں اور سنو سال یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں پہنچ رہی تھی. ہندوستان میں جامعہ عثمانیہ قائم ہو چکی تھی تو ظاہر ہے کہ ترسیل کا سلسلہ بھی جاری تھا، چیزیں پہنچ رہی تھی جامعہ تک. وہاں پر علامہ مرحوم نے ظاہر ہے کہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مستقل مقدمہ قائم کیا. یہاں ایسے افراد بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے علامہ کی اگر میں آپ سے عرض کروں لیٹ 60s کی مرکزی امام بارگاہ لیاقت آباد کی اگر مجالس کو سامنے رکھا ہے تو وہاں پہ علامہ مرحوم نے باقاعدہ قرآن مجید کی ایک آیت کے تعلق سے تفسیر کرتے ہوئے آیت تھی کل یعمل علی شاکلتہ، کہ جہاں حبیب سے فرمایا کہہ دیجئے اے حبیب ہر چیز اپنی اصل پہ جا کے عمل کرتی ہے، اپنی ہم شکل پہ جا کے عمل کرتی ہے. تو اس تقریر میں علامہ مرحوم کی بڑی نایاب تقریر ہے. خواص بتائے مثلا یہ ہے کہ ایک بڑی عجیب سی بات آپ سے عرض کروں، انہوں نے اس تقریر کے اندر یہ تک بتایا کہ پیاز جسے آپ روزانہ کھاتے ہیں اس پیاز کا تعلق آپ کے معدے سے کس طرح ہوتا ہے. چونکہ پیاز کی کیفیت کو، پیاز کی ماہیت کو اور پیاز کی صورت پر اگر آپ نظر رکھیں تو بقائے نہیں ایسے ہے جیسے آپ کا معدہ ہے تو براہ راست آپ کے معدے پر پیاز عمل کرتی ہے. اس لیے پیاز کو اپنے کھانے میں مستقلاً استعمال کرنا ضروری ہے. اسی طرح انہوں نے بادام کے تعلق سے گفتگو کی، اسی طرح انہوں نے انجیر کے تعلق سے گفتگو کی، اسی طرح انہوں نے لہسن و ادرک کے تعلق سے گفتگو. یعنی مجلس ہے اپنے مقام پر، لیکن یہ وہ باتیں ہیں کہ جن سے آشنا ہونا ضروری تھا
ضروری ہے، اور یہ ضروری ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ 68 میں 69 میں وہ تقریر کر کے چلے گئے، مگر آج جب میں دنیا کا سفر کرتا ہوں اور جا کے ایک مرتبہ امریکہ ہو کے یورپ دیکھتا ہوں کہ ایسے ایسے کاؤنٹرز شاپنگ مال میں کھل گئے ہیں جہاں نیچرل ہربس کی بات ہو رہی ہے، جہاں گارلک رکھا ہوا ہے، جہاں جنجر رکھا ہوا ہے، جہاں بیٹ رکھا ہوا ہے، جہاں انین رکھا ہوا ہے، جہاں شیلف پر نٹس رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دل کا علاج کریں تو آپ گارلک کو زیادہ سے زیادہ اپنے استعمال میں لائیں، اگر آپ معدے کی اصلاح چاہتے ہیں تو انین کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آشوب چشم نہ ہو اور نگاہیں روشن سے روشن تر ہو جائیں تو آپ بادام کا استعمال کریں۔ اور فقط یہی نہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز نے گرینز کو سامنے رکھ کر اپنے سیریل میں وہ برانڈ آپ کو متعارف کروا دیے کہ جس کی ضرورت آپ کی صبح کی غذا میں اولین بنتی ہے، تاکہ اس کے بعد آپ کے لیے کوئی اجابت میں تکلیف نہ ہو۔ دیکھیے مجھے کیا کچھ یہاں کہنا پڑ رہا ہے، اس لیے فقط کہ میرے نوجوان اگر بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ یہ محسوس کریں کہ 40-50 برس پہلے جس نے اپنی تقاریر میں کراچی میں، اور آج سے تقریباً یوں سمجھیے کہ 80 برس پہلے طب اور آل محمد کے عنوان پر تقریر کرتے ہوئے وہ نسخے جو تیر بہدف اکثیر ہیں ان کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو ان نسخوں سے کبھی بھی چشم پوشی اختیار نہ کرو، اس لیے کہ خود ختمی مرتبت نے یہ کہا ہے العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، دو ہی طرح کے علوم ہیں، ایک علم تھیولوجی سے تعلق رکھتا ہے، ایک علم فزیولوجی سے تعلق رکھتا ہے، ایک دین کا علم، ایک بدن کا علم۔ اگر بدن صحت مند ہے تو آپ کے لیے دین ہے، اگر بدن صحت مند نہیں ہے تو معنی دین نہیں ہے۔ اسی لیے آغاز تقریر میں نے یہ کہا کراچی کے حالات میں جب تک اپنی حفاظت نہ کی جائے اس وقت تک دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ ہمارا طریقہ یہ ہے، دنیا کا طریقہ یہ ہے ہم ختم ہو جائیں دین محفوظ ہو جائے، ہمارا طریقہ یہ ہے ختم ہونے والے ہمارے پاس ختم ہو گئے، اب ایک پورا سلسلہ انہوں نے باقی رکھا ہے کہ قربانی ہم نے دے دی، اب تم ہماری قربانی کو اس طرح سے باقی رکھو کہ اپنی حفاظت ہمارے قول پر، ہمارے فعل پر، اور فقط ایسے نہیں بلکہ عملاً اس صورت کو باقی رکھا جائے۔ یہ تقریر میں اس لیے بھی اس انداز سے کر رہا ہوں کہ نوجوان وہ جو خاص طور پر بہت جلدی معافی اور معذرت مانگنے لگتے ہیں اور معذرت چاہنے لگتے ہیں کہ ہاں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ ایڈورڈ جی براؤن نے اگر یہ کہا کہ عہد نبوی میں کوئی طب کی صورت ایسی خاص نہیں تھی کہ جس کا تذکرہ کیا جائے، اس کو علامہ اللہ مقامہ نے 10 تقریروں میں مسلسل متواتر فقط نسخہ آل محمد فراہم کر کے یہ بتایا کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ نبی نے نہیں دیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اولاد نبی نے بھی دیا ہے۔ تم نبی کو نہ فراموش کر سکتے ہو نہ اولاد نبی کو فراموش کر سکتے ہو۔ یہاں تک کہ گفتگو کو آخری منزل پر پہنچاتے ہوئے صرف یہ کہوں کہ آج اگر آپ مدینے میں جا کے مسجد نبوی سے ملحق اگر لائبریری کو کھنگالیں تو ایک رسالہ آپ کو ملے گا جس کا نام ہے رسالۃ الذہبیہ، یہ منسوب ہے امام علی ابن موسیٰ اور ظاہر ہے کہ جب میں نے اس کا تذکرہ کیا تو صرف یہ کہوں آپ کو کہ اس رسالے کی خاص بات فقط ایک مثال دے رہا ہوں، تقریر کو ختم کر دوں گا کہ اگر یہ یوں سمجھیے کہ مشہد کے موزے میں یا میوزیم میں اگر یہ ملتا تو آپ یہ کہتے کہ مشہد سے ملا، لیکن مسجد نبوی سے ملحق کتاب خانے میں ایسا مخطوطہ جو نادر بھی ہے نایاب بھی ہے
میں نے کیا نام لیا؟ رسالۃ الذہبیہ. اور اس کے متعلق یاد رکھیے یہ وہ رسالہ ہے جس میں امام ہشتم کے تعلق سے علم الاشربہ و علم الاغذیہ درج ہے. اب اگر میں اس کا ترجمہ کروں، فقط ترجمہ، تو معلوم ہے ترجمہ کیا ہے؟ سائنس آف نیوٹریشن. آج آپ کے پاس آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل ہے، یہ ٹیچنگ یونیورسٹی ہے. وہاں پہ بڑے بڑے ڈائٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نیوٹریشنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جب آپ سے یہ کہیں کہ ہم آپ کی یہ ڈائٹ، ہم آپ کی یہ غذا معین کرنا چاہتے ہیں، یعنی پوسٹ آپریٹو کیئر میں ذرا سا سرجری ہو جائے، اس کے بعد وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ یہ غذا کے پیٹرن کو اپنائیں، تو وہاں پہ آپ اپنے سر کو جھکا لیتے. کیوں؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا علم ہم سے زیادہ ہے، ان کا علم ہم سے زیادہ ہے. مسجد نبوی کے کتب خانے میں اس نادر مخطوطے کے تعلق سے ایک بات یاد رکھ لیجیے، وہ یہ کہ یہ امام نے ایسا نہیں تھا کہ فقط اپنے لیے لکھ کے رکھا. نہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 200 ہجری کے لگ بھگ یہ رسالہ لکھا گیا اور اس کو مامون کے حوالے کیا گیا کہ یہ وہ علم ہے کہ جو ہم روکتے نہیں ہیں، ہم علم کو دینے والے ہیں، بانٹنے والے. علم الاشربہ و علم الاغذیہ، کیا کیا جائے اور کیا کھایا جائے، اسی کے بیان تو ہے زندگی. اگر یہ درست ہو جائے کہ کیا کھایا جائے اور کیا پیا جائے تو کون سا فشار قلب، کیسا قلب کا مرض، کیسی سانس کی تکلیف، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک معدے کو انسان کنٹرول کر لے تو پھر ہر چیز انسان کی اس کے اختیار میں رہ جاتی ہے. ہمارے پاس اب وقت آ گیا، آخری جملہ، وقت آ گیا کہ کوئی ایسی کوشش کرے ہمارا نوجوان جو اگر میڈیکل کی ڈگری رکھتا ہو اور فیلو ہو رائل کالج آف فزیشین اینڈ سرجن کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک جھکاؤ ہو اس کا کہ ذرا سا وہ دیکھے کہ طب نبوی یا آستانہ نبوی سے کیا کچھ ہمیں ملا، اس کی طرف ذرا سی توجہ کرے اور پھر اس طب معصومین کو ماڈرن ٹرمز میں اس کو پیش کرے. کیوں؟ اس لیے کہ طب معصومین کے تعلق سے جس وقت کی وہ تعلیف ہے، کیونکہ علامہ نے لکھا ہے کہ اس میں کچھ اضافے کے ساتھ میں یہ سمجھ رہا ہوں، میرا ایقان ہے نہ صرف اس میں اضافہ انہوں نے کیا ہوگا بلکہ مثلا اس میں استعمال ہونے والے اوزان کو بھی انہوں نے درست کیا ہوگا. وہ اوزان یا وہ طریقہ وزن کرنے کا کسی بھی جڑی بوٹی کو کہ جو ارلی 20s میں یا 30s میں ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ اس سے اب ہم واقف نہیں ہیں، اس پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے. وہ ہربز یا وہ جڑی بوٹیاں کہ جن کے نام بھی اب شاید ہم سنتے نہیں ہیں، وہ تو موجود ہیں. تو اب کوئی ایسا نکل کے آئے انسان کہ جو میں اگر یوں کہوں کہ وہ جڑی بوٹیاں کہ جو اپنے طور پر اس کتاب میں اس ون محفوظ رہ گئی ہیں، ان کو فعلاً کہیں سے وہ حاضر کرے، عملاً کہیں سے وہ پالے، اور اس طرح سے ایک شرح اور شرح بسیط کو معین کرے. اس سے بہتر کوئی اور خدمت نہیں ہو سکتی. بہرحال ہم محمد و آل محمد کے آستانے پر ہیں اور صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا اس گھرانے سے، اس آستانے سے، اور جو کچھ بھی ہم نے پایا وہ اسی آستانے سے ہم نے پایا ہے، اسی گھرانے سے ہم کو ملا ہے. میں آخری جملہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو کامل رکھنے کی ضرورت ہے. آج اگر سائنس ترقی کرے اور سائنس یہ کہے کہ نیوٹریشن یہ ہے تو یہ نہ کہہ بیٹھیے کہ ہاں یہی ہے. نہیں، لازم ہے آپ پر کہ تاریخ میں ایک مرتبہ سفر کریں، واپس جائیں اور دیکھیں کہ اصل نیوٹریشن کی سائنس کو دینے والا کون ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں ہے سوا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. اس جملے کے ساتھ اپنی تقریر کو آج ختم کرتا ہوں. آپ کے لیے
دعا کرتا ہوں اور یہی کہتا ہوں کہ پروردگار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک سورہ فاتحہ اللہ صاحب کے لیے۔